اسرائیل علیہ السلام لے کر آئے. آج ہمارا ماحول کیا ہے کہ ہر ایک انسان کو بھوت سوار ہے, نیلے اور پیلے جو ہر طریقے کا انسان دنیا میں موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں وہ 60 رنگوں کی جو مٹی تھی اور اس میں ہر مٹی کا مزاج بھی الگ الگ تھا, اسی لیے انسان کا مزاج بھی الگ الگ ہوتا ہے. کوئی زیادہ غصے والا ہوتا ہے, کوئی کم غصے والا ہوتا ہے, کوئی بہت زیادہ ٹھنڈے دماغ والا ہوتا ہے. سب کے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں, اس لیے کہ الگ الگ مزاج والی مٹی سے انسان کی تخلیق یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, جو پوری روح انسان کے باپ ہیں. سبحان اللہ. روح انسان کے باپ جناب آدم علیہ السلام ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل مٹی لے کر گئے تو اللہ نے فرمایا اسرائیل آج سے تمام انسانوں کی روح نکالنے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے. اسی دن سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح نکالنے کے لیے مقرر کر دیا گیا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, تڑپ کے بولتے یا رسول اللہ, رب کی بارگاہ میں عرض کرتے او میرے مولا یہ اتنا بڑا کام میں نہیں کر سکتا ہو. رب کی بارگاہ سے جواب آتا او میرے ملائکہ, او میرے پاک فرشتے جناب اسرائیل وجہ کیا ہے؟ جناب اسرائیل نے عرض کیا میرے مولا وجہ یہ ہے جب میں انسان کی روح نکالوں گا, کیا بات ہے, سبحان اللہ. جب انسان کی روح نکالوں گا, جب تیرا حکم آئے گا میں کبھی کسی بوڑھے کی روح نکالوں گا, اس کے پوتے بھی ہوں گے, اس کی پوتی بھی ہوگی, بیوی بھی ہوگی, اس کے بیٹے بھی ہوں گے, روئیں گے آؤ بکا کریں گے, مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا. وہ الگ الگ طریقے کی باتیں بنائیں گے. رب کی بارگاہ سے جواب آتا او اسرائیل روح نکالنا تیرا کام ہے. کیا بات ہے, روح نکالنا او اسرائیل تیرا کام ہے, لوگوں سے ذہنوں سے تیرا نام ہٹانا ہمارا کام. کیا بات ہے بھئی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. واہ جی لگا کے بولتے سبحان اللہ. میں کارپوریٹر صاحب ہلکی سی ریپیٹ بڑھا دیں, مہربانی ہوگی آپ کی, ہلکی ریپیٹ بڑھا دیں, تڑپ کے بولتے سبحان اللہ. جناب اسرائیل علیہ السلام آپ کا نام ذہنوں سے نکالنا ہمارا کام ہے. کیسے نکالنا؟ آج جب کوئی مرتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے جناب اسرائیل آئے روح نکال کے لے گئے, کوئی یہ نہیں کہتا جناب اسرائیل نے فلاں کے باپ کی روح نکال لی, فلاں کو مار دیا. نا میرے نبی کے غلام ہو, جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے, جب کوئی بندی مرتی ہے, کوئی بچہ مرے, کوئی بوڑھا مرے, جواب کیا آتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے صحیح تھا, پیٹ میں درد ہوا, درد کی وجہ سے ختم ہو گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے صحیح گیا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایکسیڈنٹ گاڑی سے مر گیا. کوئی کہتا ہے رات ٹھیک لیٹا ہے, اٹیک پڑا ہے, دم مر گیا ہے, کوئی سر کے درد میں مر جائے گا. اللہ کا کریمانہ انداز دیکھو, میرے رب نے فرمایا او اسرائیل روح تو نکالے گا, تیرا نام کوئی بے ادبی سے بھی نہیں لے گا. واہ واہ, کیا بات ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام آتا ہی کہاں ہے؟ طلب کے بول دے سبحان. حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر چلے گئے رب کی بارگاہ میں. اب اللہ نے حکم فرمایا فرشتوں سے, فرشتوں جاؤ اس مٹی کو گوندھنا شروع کر دو. کیا اچھا مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ اور طرف کے بول دے سبحان اللہ. حضرت اسرائیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ مٹی کو لے کر آئے, اور لے کر آئے کہاں لے کر آئے؟ آج جہاں خانہ کعبہ بنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر والی آپ کے جسم کو تیار کیا گیا, اس مٹی کو کہاں تیار کیا؟ جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے وہاں پر تیار کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر والی مٹی کو. اور حضور فرماتے 40 دن اس پہ بارش برسائی اللہ نے. کتنے دن؟ 40 دن بارش ہوئی, 39 دن غم کی بارش ہوئی, 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. حضور فرماتے اسی لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے اور خوشی کم ہوتی ہے. خوشی کم ہوتی ہے, غم اسی لیے زیادہ ہے کہ بارش غم والی 39 دن ہوئی, خوشی کی بارش 1 دن ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو گیا, اب اس کے بعد گوندا
گوندا گیا، گوندنے کے بعد میں آپ علیہ السلام کا پورا خمیر تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد میں اب وہ وقت آیا کہ آپ کے جسم میں نور یعنی آپ کے جسم میں روح ڈالی جائے. بس حضور کی شان یہاں پر بتا کر پھر مجھے اپنے الگ ایک ٹاپک پہ آنا ہے. طلب کے بول دیں یا رسول اللہ. آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے تھوڑا سا دماغ آپ کا قریب کرنے کے لیے تاکہ آپ کو لگے کہ کچھ ہم سننے آئے ہیں اور کچھ فائدہ ملا. جی لگا کے بول دیں سبحان اللہ. میرے کریم آقا سید کونین کے غلام ہو جناب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو گیا. آپ کا یولا، آپ کا جسم، آپ کا پتلا پورا بن گیا. اس کے بعد میں اللہ نے روح کو کم فرمایا اور روح آدم کے جسم میں داخل ہو جا. جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کے لیے میرے کریم رب نے حکم فرمایا. جیسے ہی روح کو حکم فرمایا، روح جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونا چاہ رہی تھی. جیسے ہی قریب پہنچتی ہے کیا دیکھتی ہے؟ جناب آدم کے جسم میں اندھیرا 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 ہے. ادھر اندھیرا دیکھتی ہے، فوراً واپس رب کی بارگاہ میں جاتی ہے. عرض کرنے لگی میرے مولا جس جگہ تو نے جانے کا حکم فرمایا ہے وہاں کٹا ٹوک تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے. او میرے مولا کرم فرما دے، مہربانی فرما دے، اجالے کا انتظام فرما دے. میرے نبی کے غلاموں خاموش نہیں رہ پاؤ گے. جیسے ہی نبی کے نام آئے گا تڑپ جاؤ گے، حضور کی شانیں سنو گے. تڑپ کے بول دو یا رسول اللہ. جناب آدم علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہونے سے انکار کرنے لگی. او میرے مولا میں داخل نہیں ہونا چاہتی ہوں اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں اندھیرا ہے، میں جانا نہیں چاہتی ہوں. میرا دل گھبراتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ ادھر رب کی بارگاہ سے جواب آیا اور ٹھہر جا، تیرے ڈرنے کا انتظام کرتا ہوں، تیرے اندھیرے کا انتظام کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی ادھر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ادھر تاریکی تاریکی تھی، ادھر چاروں طرف اندھیرا ہے. ادھر میرے کریم نبی کا نور اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں رکھ دیا ہے. آدم علیہ السلام کے جسم میں میرے نبی کا نور آیا، اندھیرے جسم میں اجالا 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 ہو گیا. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت، ہم سنیوں کی پہچان، امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت آپ فرماتے صبح ہو طیبہ میں ہو یہ بٹتا ہے باڑا نور. ذرا لگ کے بولیے سبحان اللہ. دیکھیے پیسوں کا تو عارف رضا قریشی کو خیال نہیں رہتا کہ آپ پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے. پیسے اپنی جیب میں رکھیے مگر آپ اپنے ہونٹوں کو نبی کے نام پہ کھول کے بولیے سبحان اللہ. صبح ہو طیبہ میں ہو یہ بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح ہو طیبہ میں ہو یہ بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، آیا ہے تارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث البرا، جشن غوث البرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ. اچھا ساؤنڈ میں اپریٹر صاحب کا اسپیکر لگائیں. جی لگا کے بول دے سبحان اللہ. اور طلب کے بول دے یا رسول اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک
बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब गराना, तू है ऐने नूर तेरा, सब गराना नूर का। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में नूर आया, वो मेरे नबी का नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जब जिस्म में आया, उस नूर को देख के मेरे नबी के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने पुष्ट में रख दिया। तमाम मलाइका पीछे खड़े हो जाते हैं। तमाम मलाइका जब पीछे खड़े हुए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा, तमाम मलाइका क्यों खड़े हैं? रब की बारगाह में अर्ज करने लग गए, ओ मेरे मौला वजह क्या है, ये तमाम मलाइका पीछे क्यों खड़े हैं? जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मौला मेरे दिल को ये गवारा नहीं, तेरे नूरी मखलूक के मलाइका फरिश्ते नूरी मखलूक मेरे पीठ के पीछे हो, मेरे मौला वजह क्या है? उधर से आवाज आती है, ओ मेरे पाक पैगंबर आदम सफीउल्लाह, वजह ये है तुम्हारी पीठ में मेरे आखिरी पैगंबर मोहम्मद का नूर जलवा कर है। वाह क्या बात। हुजूर का नूर जलवा कर रहे, उसके दीदार के लिए फरिश्ते मुंतज़िर हैं, पीछे देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे मौला करम फरमा दे, उस नूर को मेरे आगे सामने पेश कर दे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, अल्लाह ने हज़रत आदम की पुश्त से वो नूर मुंतकिल करते हुए आदम की पेशानी में रख दिया। वो नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, तमाम मलाइका सामने आ गए, तमाम मलाइका फरिश्ते सामने आए, अर्ज करने लगे, आदम अलैहिस्सलाम मेरे मौला मेहरबानी फरमा दे, वो नूर जो तूने पीठ के पीछे मेरी पीठ में रखा, तमाम मलाइका उस नूर को देखने के लिए पीठ के पीछे खड़े रहे। फिर उसके बाद तूने मेहरबानी फरमाई, वो नूर तूने मेरी पेशानी में रखा, तमाम मलाइका सामने हाजिर हो गए। ओ मेरे मौला करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे, कोई ऐसी जगह पे उस नूर को रख दे, उस नूर को रख दे जिस नूर को देखने के लिए मलाइका पीछे भी खड़े रहे। फिर उसके बाद पेशानी में आया, सामने भी तूने रखा, जब पेशानी में रखा सामने आ गए, लगता है कोई तेरा शानों वाला नूर है, लगता है कोई शानों वाला नूर है। मौला मेहरबानी फरमा दे, मेरे जिस्म के कोई ऐसे हिस्से पे रख दे जिसे मैं सुबह भी देखता रहूं, शाम भी देखता रहूं। उस नूर को सुबह भी देखता रहूं, शाम भी देखता रहूं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में नूरे मोहम्मदी रख दिया है। मेरे नबी का नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में आया, आपने